بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت ہم جس دور میں ہیں، سوشل میڈیا، پھر ہماری کو ایجوکیشنز ہیں، جابس ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیزیں لمٹس کراس کر لیتے ہیں اور پھر زندگی میں سکون، اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں ہمیں استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سے جانے انجانے میں بہت گناہ ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اس طریقے سے گناہ ہوتے ہیں جو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بہت سامنے آنے لگی ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ کو ایجوکیشن میں تھی، پھر سوشل میڈیا پہ تو میری عموماً لڑکوں سے بات چیت ہوتی تھی، اور انہی بات چیت میں بعض اوقات ہنسی مذاق میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کر لیتے تھے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر ایک لڑکے کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان بنا، بات چیت ہونے لگی، ملنا ملانا ہونے لگا۔ کہتی ہیں کہ لمٹس کراس ہونے لگیں، اور اس سب کے باوجود میری زندگی میں سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، ایک بے چینی اور خالی پن تھا۔ یعنی اپنی مرضی کر رہی تھی میں، اپنی خوشی جو مجھے فیل ہوتی تھی میں وہی کام کرتی کہ اس سے مجھے خوشی ملے گی، لیکن وہ خوشی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ عجیب دل کی حالت تھی، جیسے کہ بس کوئی ویرانہ ہے، نہ ختم ہونے والی کوئی عجیب سی کیفیت ہے، تو بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں۔ میرے دن اور رات بہت خالی ہو گئے تھے۔ اس پیریڈ میں نے استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ میرے ذہن میں اللہ کریم نے یہ بات ڈالی کہ استغفار کروں۔ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور آج تک میرا استغفر اللہ کا معمول جاری ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو میں استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اپنے اطمینان اور سکون کے لیے دعا مانگنے لگی۔ کہتی ہیں ساتھ ساتھ میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ سوشل میڈیا میں نے یوز کرنا بند کر دیا، اور بدنگاہی سے بچنے لگی، اور جن لوگوں سے میرے تعلقات تھے وہ لوگ مجھے بہت برے لگنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، نامحرم تھے، حلال اور جائز رشتہ نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہونے لگی۔ غیر محرم تعلقات سے میں نے دوری اختیار کر لی، اور مجھے ان معاملات سے عجیب سی بیزاریت محسوس ہونے لگی جو کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں اب جب بھی اس طرح کے کسی بھی حرام تعلق کا خیال آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، اور پھر میں اس وقت کثرت سے استغفار کرنے لگتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں مجھے ایسا حقیقی سکون ملا ہے، ایسی راحت ملی ہے جیسے سچی طور پر میری توبہ قبول ہوئی ہو، گناہوں کی معافی مل گئی ہو۔ میرا دل اب اس طرف راغب نہیں ہوتا۔ نمازوں کی پابندی ہے، استغفار کی پابندی ہے، پردہ کرنے لگی ہوں، برائی سے بچنے لگی ہوں، برے اعمال، برے فعل، بری سوچ، حتیٰ کہ برے الفاظوں سے بھی بچتی ہوں۔ کہتی ہیں یہ میرے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ لوگوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، شوہر چاہیے ہوتا ہے، اولاد، جاب، مطلب دنیاوی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ مجھے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اور میری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، یہی میری سوچ اور خیال ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے تو یہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس بدترین حالات میں، اس بدترین دور میں اللہ کریم نے مجھے ہدایت دی، برائی سے بچنے کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔